ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ شیطان خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر کلام بول رہا تھا، لیکن وہ کلام کو الٹا سیدھا بیان کر رہا تھا۔ اس کے کرنے سے، جیسے وہ کہہ رہا تھا کرنے سے برکت نہیں ملنی تھی، جیسے خداوند نے کہا ویسے کرنے سے برکت ملنی تھی۔ سجدہ کس کو کرنے سے برکت ملنی تھی؟ تو ابلیس کس کو کہہ رہا تھا سجدہ کرو؟ وہ الٹی راہوں پر ہمیں لے کر جاتا ہے، لیکن جب ہم ٹھیک کلام اس کے منہ پر چپکاتے ہیں تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور آج ایک بار پھر اس کلام سے ہم اس کے منہ کو بند کرنے کو ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ سب نے مجھے کہا کہ ہم خوش ہیں، تو اس لیے آپ کا والیوم لو نہیں ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا، مجھے پتا چلتا رہے گا آپ خوش ہیں، کیونکہ میں آج شربت دینے جا رہا ہوں تو اس میں میری خوشی تھا۔ سو آئیے ہم آج ایک اہم مضمون کی طرف بڑھیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، نئے عہد نامہ میں سے، اور اس کے 10واں باب، مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 17 آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر بھی ایک خوش بندہ تھا، بلکہ خوشحال بندہ تھا، بڑا خوش یسوع کے پاس آیا تھا۔ آپ بھی آج خوش یسوع کے پاس آئے تو آپ نے جانا بھی خوش ہے۔ اب ذرا اس بندے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ آیا تو خوش تھا، لیکن یہ گیا خوش نہیں ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی یسوع کے پاس آیا ہے تو وہ آیا غمگین ہے، دکھ میں، غم میں، مصیبت میں، بیماری میں، لاچاری میں یسوع کے پاس آیا ہے، لیکن گیا وہ خوشی سے ہے۔ لیکن جس بندے کا آج ہم یہاں پر ذکر پڑھنے والے ہیں، وہ آیا بڑی خوشی سے تھا، لیکن گیا وہ غمگین ہو کر تھا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے؟ آئیے بائبل مقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔ 17 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، مرکز کی انجیل 10واں باب 17 آیت۔ اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا۔ یسوع نے اس پر نظر کی۔ کیا کیا؟ اس کو دیکھا، اور پھر آگے کیا ہے؟ اس پر نظر کی اور اسے اس پر کیا لکھا ہے؟ والیوم کٹ نہیں کرنا، اسے اس پر ادھروں بھی آواز آئی، کیا آیا جی؟ اس پر پیار آیا۔ یسوع نے اس کو دیکھا تو یسوع کو اس بندے پر کیا آیا؟ پیار آیا۔ یہ یسوع کے پاس آیا تھا رہنمائی لینے کے لیے، تو یسوع کو اس پہ پیار آیا اور اس سے کہا، اب والیوم بڑھائے ذرا، اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ یسوع پیار سے کہتا ہے، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔
جہاں جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی، اوہو، اس کے چہرے پر، آپ تو خوش ہے نا، میں وہی گل کر رہی، اس کے چہرے پر کیا ہوا؟ اداسی چھا گئی۔ اور آگے لکھا ہے، اور وہ، ذرا والیوم بڑھائیں، اور وہ کیونکہ he is very very rich man، وہ بڑا امیر دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں اسے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اونٹ، کس نے اونٹ دیکھا ہوگا؟ سب نے دیکھا ہے۔ اونٹ اور سوئی کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ گھروں میں بہنیں یوز کرتی ہے نا سوئی۔ خداوند نے کہا کہ ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت حیران ہو کر اسے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ زور سے کہیں آمین۔ پتہ لگے کہ آپ خوش آئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ شخص بڑا دولت مند ہے، اور نہ صرف یہ دولت مند ہے، یہ شخص جو ہے یہ امیر بھی ہے اور پھر یہ روحانی بندہ ہے۔ یہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روحانی بندہ ہے، کیونکہ جب اسے کہا گیا کہ خدا کے کلام پر عمل کر، تو اس نے کہا کہ میں تو لڑک پن سے، اپنی جوانی سے، میں بالغ پن کی عمر سے کلام پر عمل کرتے آ رہا ہوں، میں تو ان حکموں کو مانتا ہوں، مجھے وہ 10 حکم بھی آتے ہیں، اور نہ صرف آتے ہیں بلکہ میں ان پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تو کلام پر عمل کرنے والا بندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی بندہ۔ جو کلام پر عمل نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی بندہ، جسمانی بندہ۔ جو کلام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ ہے روحانی بندہ۔ یہ بندہ دولت مند بھی ہے، اور اس کے آنے کا انداز آپ نے دیکھا، یہ یسوع کو دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا اور اپنے گھٹنے یسوع کے آگے ٹیک کر اس نے کہا، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی۔ اس کی انٹری دیکھیں کیسی خوبصورت، یہ بھاگتا ہوا آیا ہے، اس کے اندر ایک لگن ہے، تڑپ ہے۔ یسوع وہ ہے جو مجھے بتا سکتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے ملے گی۔ تو جب خداوند نے بتایا ہمیشہ کی زندگی کیسے ملے گی، آسمان پر تجھے کیا ملے گا، تو اس نے آگے سے کیا آنسر کیا؟ سوال کس نے کیا تھا؟ ہون والی بتاؤ، کس نے سوال کیا تھا؟ اسی امیر بندے نے۔ خداوند نے اسے کہا کہ حکموں پر عمل کر، اس سے کہا جی میں تو کرتا ہوں۔ خداوند نے کہا اچھا۔ خداوند نے اس کو دیکھا اور اس پر خداوند یسوع مسیح کو پیار آیا۔ خداوند پیار سے ہمیں دیکھ کر ہماری کمیاں ہمیں بتاتا ہے۔ خداوند نے اسے کہا دیکھ، تجھ میں کیا ہے؟ ایک بات کی کمی ہے۔ کیا خداوند نے اسے کہا؟ پھر والیوم تھلے میں پیدا، مطلب تسی خوشی نہ نہیں آئی اس نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ یہ کمی کیا تھی؟ اس میں کیا کمی تھی؟
کیا کمی تھی؟ وہ اپنا سب کچھ بیچ نہیں سکتا تھا، دولت پہ بھروسہ کرتا تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ دے اور کیا کر میرے، دولت خدا کے پیچھے چلنے سے ہمیں کیا کرتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے متی کو کہاں سے بلایا تھا؟ ٹیکس مسئول لے رہا تھا، خداوند وہاں سے گزرے، اسے کیا کہا؟ اور خدا ویلیاں نکمیاں نوں نہیں جے بلاندا، ایک کام کرن دیا سی، ڈیوٹی آفیسر سی متی رسول جو ہے جس کی انجیل ہم پڑھتے ہیں، یہ ڈیوٹی پہ حاضر ڈیوٹی کھڑا تھا، خداوند پاس سے گزرے، اس خداوند نے کہا میرے پیچھے آ، یہ پیچھے ہو لیا۔ اور کون کام کرن دے سا جنہاں نوں کہا سی میرے پیچھے آؤ میں تانوں آدمگیر بنا داں گا؟ یہ ویلے بیٹھے سن اوتھے ندی کنارے لتاں ڈوب کے پانی سے، ایک کام کرن دے سن، ایک ویلے نہیں سن اوتھے بیٹھے، یہ مچھیاں پھڑ کے بیچارے تھک ہار کے اپنے جال دھون دے سن، لیکن یسوع آیا، یسوع نے انہیں کہا میرے پیچھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے اپنی کشتی جال وہاں چھوڑ کر کس کے پیچھے ہو گئے؟ یسوع کے پیچھے۔ اس کو بھی کیا کہا؟ تو سب کچھ بیچ کے کیا کر میرے پیچھے آ، چھوڑ سب کچھ میرے پیچھے آ، تجھے آسمان پر ایک خزانہ ملے گا۔ بھئی تو دولت چھوڑ رہا ہے تو تجھے دولت ہی ملنی، جو یسوع کے لیے آپ چھوڑ دیں گے آپ کو وہی مل جائے گا۔ اگر آج لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی اچھی جاب کرتا تھا، میں نے وہ چھوڑی، ادھر بڑی عزت تھی، خدمت کے آنے کے بعد ہمیں اس سے بھی زیادہ عزت ملی۔ خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اب خداوند نے اس کو بڑے پیار سے اس کی غلطی بتائی، کمیاں خدا ہمیں بتاتا ہے۔ اس کو کیا کہا؟ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، تیرا 100/100 ہون والیاں بتاؤ، تیرا 100/100 نہیں ہے، تیرے 99 نے، تیرے سے ایک بات ہی کمی ہے، تیرے پورے 100 نمبر نہیں آئے، تیرا ایک نمبر کٹ گیا ہے، اور وہ نمبر بھی لے تے تو کی ہو جائے گا ہمیشہ دی زندگی چ شام۔ اب کبھی کیا ہے؟ خداوند نے کہا سارا مال غریبوں کو بیچ کے دے دے، میرے پیچھے آ جائے۔ تو یہ غمگین ہو کر، اداس ہو کر چلا گیا۔ یہ آیا خوشی سے تھا لیکن گیا اداس ہو، غمگین ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھے ہم، کیا خداوند کے پاس جتنے لوگ آئے خداوند نے یہ سب کو کہا تھا اپنا مال بیچ کے میرے پیچھے ہو جائے؟ سب کو کہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کو ایک بندہ تھا چھوٹے قد والا، ہے جی، کون تھا؟ تو وہ اس کی بڑی آرزو تھی میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یسوع آ رہے تھے تو دیکھیں وہ اس کو کوئی راہ نہیں ملی، او بھائی جی نس کے درخت ہوتے چڑھ گیا، اور یسوع کو دیکھ رہے۔ یسوع نے کہا نیچے آ جا، میں نے آج تیرے گھر ہی جائے گا۔ یسوع جا کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے، اور سکئی کو کیا ہوا؟ یسوع نے نہیں اسے کہا کہ تو بھی بڑے ڈاکے ماردا رہنا، لوکاں لٹدا رہنا، ہیرا پھیریاں کردا رہنا، کڈ باہر سارے پیسے۔ یسوع نے نہیں کہا، وہ آپ ہی گیا اوتھوں جتھے لگائے سن اوتھوں کڈے، پھر انہیں اوتھوں بھی کڈے، پھر انہیں ادھروں بکسے چوں بھی کڈے، اور نے کہا جی جو کچھ میں نے غریبوں کا لیا ہے، ناحق لیا ہے، میں انہیں دیتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اور جنہوں یسوع مل جاتا ہے نا، انہوں پیسے کی دولت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاللویا! زیادہ دولت ذرا یسوع کے لیے۔ زکئی نے کہا مجھے یسوع مل گیا ہے، میرے گھر میں، میری زندگی میں یسوع آ گیا ہے، میں یہ ناحق کی دولت دیتا ہوں۔ اور یسوع کیا راہ حق
اور نا حق اس نے پاس ہی رکھا. اب حق آ گیا ہے, راہ حق اور زندگی. نا حق زندگی سے نکالنا شروع کر دیا ہے. ہیلیلویا. یسوع بڑے گھروں میں گئے. کس کس گھر میں گئے؟ پترس جی سستے کار گئے تھے مریم مارتھا کے گھر. پھر وہ چارپائی والا جس میں انہوں نے کھول کے لٹکائی. اور بڑے سارے گھروں میں یسوع کا بار بار ذکر ہے. پھر وہ ایک جگہ بیٹھا تھا جہاں مریم نے آ کے اس کے پاؤں پہ عطر ڈالا تھا. لیکن کسی گھر میں یسوع نے یہ بات نہیں کہی کہ آج اس گھر میں نجات ہے. زکئی کے گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی. کیوں؟ یسوع نے ہر کسی کو یہ نہیں کہا کہ اپنی دولت چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ. اور پھر یسوع نے اس کے بارے میں چاروں طرف, یہاں پر لکھا ہے یسوع نے چاروں طرف دیکھا. اور میرا خیال ہے یسوع نے افسردہ سو کے کیا کہا ہوگا کہ کتنا مشکل ہے دولت مندوں کو آسمان کی بادشاہی کی. اوکے, تو شاگردوں نے کہا کہ خداوند یہ کیا, اونٹ گزر سکتا ہے, دولت مند نہیں جا سکتا. ہاں, وہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا جو اپنی دولت پہ بھروسہ رکھتا ہے. خدا تو خود ہمیں دولت مند بنا دیتا ہے. یس, میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں. 25 سال پہلے جب میں خدمت میں آیا تھا تو میرے حالات کیا تھے. خدا نے مجھے کہاں سے پکڑ کر کیا بنا دیا. خدا ہمیں بدلتا ہے, بدلتا ہے, بدلتا ہے. ہماری حالتوں کو, حالات کو خدا بدلتا ہے, بدلتا ہے. ہم چلنا شروع کرتے ہیں. خدا ہمیں دولت بھی دیتا ہے, پیسہ بھی. لیکن جو دولت پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ڈالر ہے کسی کے پاس, دیکھیا کسی نے ڈالر, اس میں کیا لکھا ہے؟ ٹرسٹ ان گاڈ. دہاؤ جی ذرا ڈالر لیاؤ نا, جڑا خدا دے گھر آ جائے نا, واہ واہ واہ. اچھا جی, ان گاڈ وی ٹرسٹ. کیا لکھا ہے اس ڈالر پر؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ. ہم اس ڈالر پر, اس دولت پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. ہیلیلویا. لیکن انہوں نے ڈالر بنائے کہ وہ کہتے ہیں ان کا بھروسہ بھی خدا پر ہے. تھینک یو جی, یہ لے لے, رکھ لے, دیکھ لو نا. نہیں یار, دیکھ لو, میرے پیچھوں آواز آ گئی. میرا دل ہے کیونکہ آپ اداس نہ ہو. جس شخص کی اداسی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آج آپ بھی یہاں سے اداس ہو کے چلے جائیں. میں چاہتا ہوں خوش خوش جائیں اور اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کر جائیں. ہیلیلویا, پریز گاڈ. تو یسوع نے چاروں طرف دیکھ کر کہا کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. خداوند نے تو جسٹ ایک امتحان اس شخص کا کیا تھا. کیا تھا اس کا امتحان تھا. کیا تھا؟ ٹیسٹ, امتحان. اب امتحان کیا ہے؟ دولت سے پیار یا یسوع سے پیار. اب اس کا امتحان کیا ہو رہا ہے؟ دولت سے پیار کرتے ہو کہ یسوع سے پیار کرتے ہو. کوئی بہت بڑا سوال نہیں یسوع نے کر دیا کہ جس کا آنسر ہی نہیں آ رہا. سادہ سی بات, دولت سے پیار یا یسوع سے پیار. اس نے کس پہ ٹک لگایا؟ اچھا دولت بھی تو لے لیے, رو کے بھی جان دے بھی تیری دولت تیرے کو ہی ہے نا. کیڑا کسے یسوع کھولی تیرے کو بھی, تیرے کول ہی تے ہے, تے پھر بھی تو اداس جان دے, رو کے اداس ہو گیا. اس کا امتحان تھا کس سے بہت پیار کرتا ہے بھائی؟ دولت سے. اس نے کہا
تو یسوع نے کہا کہ یہ شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. حالانکہ یسوع مسیح کا ایک اور شاگرد تھا, وہ بھی بڑا امیر اور دولت مند تھا. ساری زندگی یسوع کی ساری خدمت میں وہ کبھی سامنے نہیں آیا, لیکن جس دن یسوع کو مصلوب کیا گیا وہ شخص فوراً سامنے آ گیا. اسی نے یسوع کی لاش لی. اتنا امیر آدمی تھا, اس کے تعلقات تھے, یسوع کا شاگرد تھا. اس نے یسوع کی لاش بھی لی اور اپنی قبر بھی دی. یسوع کو دفنانے کے لیے کون تھا؟ نو ارمتیا کا یوسف یسوع کا شاگرد تھا. یسوع نے اسے تو نہیں کہا کہ اپنی دولت دے. ابتدائی کلیسیا کو آپ دیکھیں, وہ تو خود اپنی گھر بار بیچ کے, پلاٹ بیچ کے کیا کرتے تھے؟ رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھتے تھے. یہ قدر اور ویلیو تھی. ہم تو لفافے میں لاتے ہیں نا, ہم تو ٹیبل پہ لا کے سجاتے ہیں. وہ کہاں لا کے رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہماری نظر میں خدا بڑا ہے. دولت کی اہمیت یہ ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے پاؤں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. سو یسوع نے سب کو یہ نہیں کہا, سب کا یہ امتحان نہیں کیا, اس کا کیا اور یہ کیا کہتا ہے. سو ہم جس بات کی طرف جا رہے ہیں, 4 باتیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں کس سے ملتا ہے؟ خدا سے. پہلی بات, ہم ہدیہ دیتے ہیں. چرچ میں کیا دیتے ہیں؟ آفرنگز. یہ دل کی خوشی سے ہوتا ہے, دل کی خوشی سے. چرچ کا ہدیہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ کتنی خوشی سے چرچ میں آتے ہیں اور کتنی خوشی سے دیتے ہیں. خروج 25 باب کی پہلی دوسری آیت کے اندر ذکر. دوسری بات, کلیکشن, چندہ. چندہ دیتے ہیں. چندہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ ہم اپنے دل کی خوشی سے دیتے ہیں, زیادہ بھی اور کم بھی. اب چندہ کیا ہے؟ چندہ وہ ہوتا ہے جو مقرر کر دیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے, سب میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. جی سب 1,000 روپیہ دیں گے کیونکہ چرچ میں ہم نے کام کروانا ہے, ہم نے پینٹ کروانا ہے, ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے. وہ سب کو مقرر کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ اتنا دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں چندہ. وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, کلیکشن. نمبر 3, اب چندہ جو ہے یہ انسان مقرر کرتے ہیں. چرچ کی کمیٹی مقرر کرتی ہے, خادم مقرر کرتے ہیں, یا اور کوئی کام ہم کرتے ہیں, خاندان میں کرتے ہیں, تو سب بہن بھائی مل کر ہم اکٹھے ہو کے کام کرنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں. نمبر 3, وہ چیز جو خدا نے مقرر کی ہے. کس نے مقرر کی ہے؟ اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹائتھ. نمبر 4, مقدسوں کی خدمتیں, منسٹرنگ ٹو دا سینٹس. اور مقدسوں کی خدمتیں جتنی دل میں آپ کے آئے آپ کریں. میں جب سیمنری کر رہا تھا تو ایک سبجیکٹ ہمیں پڑھایا گیا, ضیافتی ٹیبل, ضیافتی میز. تو میں نے اپنے سر سے ایک کویسچن کیا, میں کہا سر یہ کیا ضیافتی ٹیبل؟ اور انہوں نے کہا یہ جب آپ کا خدمت کا وقت آئے گا نا پھر آپ کو یہ بات یاد آئے گی. آج جب لوگ ہمیں کھانے پر بلاتے ہیں, پادشاہ صاحب آئے آپ کے لیے ہم کھانا بنا رہے ہیں, ضیافت بنا رہے ہیں, تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ضیافتی میز. آج مقدسوں کی, خادموں کی خدمتیں کی جاتی ہیں جب لوگ اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں, شکر گزاری کے طور پر کرتے ہیں, خادموں کو بلاتے ہیں, ان کے لیے کھانا بناتے ہیں, انہیں ہدیے دیتے ہیں. تو یہ ایک چوتھی بات ہے جو ہم اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں. یہ جو دولت کا مضمون ہے نا, یا دینے کا مضمون ہے,
गरीबों को दिया जाए, दोस्त को दिया जाए, चर्च में दिया जाए, खुदा को दिया जाए। ये मजमून कोई नया मजमून नहीं है, ये मजमून कब का मजमून है? ये बहुत पुराना मजमून है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको जिक्र मिलेगा, पैदाइश की किताब से ही ये शुरू है। अब्राहम ने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दिया था। सो मेरी बात को अब गौर से सुनिए। ये जब देने की बारी आती है ना, तो कुछ कुछ होना वादियम नहीं कम होना चाहिए। तो फिर कुछ कुछ होना, बंदा अंदरों अंदर बीपी शुगर, बंदा कहना यार आज पैसा चकावे। ये मजमून जो है, लोग इस पर तनकीद करते हैं, कहते हैं जी पादरियों को क्यों दें, हम अपने बच्चों को खिलाएं, हम गरीबों को दें, हम बेवाओं को दें। तो मुझे बताएं, बाइबल में जितनी बेवाएं हैं, पुराने अहदनामा में कोई बेवा थी जिसने दिया था खुदा के लिए? नए अहदनामा में भी कोई बेवा थी जिसने दिया था? वह नहीं झूठ तेरी कह दिया कि पढ़ दी है। पुराने अहदनामे वाली बेवा ने क्या किया था? किसको दिया था? क्यों नहीं पैसा में एलिया को दिया था। वो क्या कह रही थी? मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल, एक ही पराठा बनना है और ये आखिरी पराठा हमारी जिंदगी का होगा। इसके बाद जिंदगी भी खत्म, आटा भी खत्म, तेल भी खत्म। उधर नबी ने कहा जो कुछ तेरे पास है पहले मुझे दे। ना तेरा आटा खत्म, ना तेरा तेल खत्म, ना तेरी जिंदगी खत्म। मुझे बताएं, एलिया ने उसे आटा नहीं ला के दिया था, ले भैना तू मैंने रोटी खवाई सी, अपना आटा वापस ले। एलिया ने आटा नहीं डलवा के दिया। एलिया को देखे किसने भेजा उसे? किसके पास? खुदा ने कहा जा, मैंने सारपत में एक बेवा को हुक्म दिया है तेरी खिदमत करे। अब वही बेवा क्या कह रही, मेरे को तो है कुछ नहीं। तो अब एलिया का कह रहा है जो भी है, बात ये नहीं है। मैं पिछले इसी हफ्ते में एक ट्रेनिंग में था। मैं कोशिश करूंगा कि किसी संडे हम चर्च में मैं मल्टीमीडिया का इंतजाम कर लूं, आपको ट्रेनिंग यहाँ पे वो करवाएंगे। एक जगह मुझे नाम स्किप हो रहा है, बड़े गरीब वो एरिया है, उनके पास इतने पैसे दौलत नहीं। वो एक औरत ने क्या करना, उनके पास ज्यादा फसल चावल की होती है, चावल होते थे। उन्हें जब चावल पकाने तो एक मुट्ठी चावल ना अपनी उस टोकरी में अलग से डाल देना। उससे अपनी हमसाई को बताया, उससे भी शुरू कर दिया कि कुछ औरतों ने ना उसी मोहल्ले की शुरू कर दिया। उन्होंने वो चावल एक मुट्ठी निकालने और अलग से एक टोकरी में रखना। और जब उन्होंने संडे को जाना ना चर्च, तो अपनी अपनी टोकरी उन्होंने डाली और जाकर उन्होंने चर्च में ना वो चावल दे देना। चर्च में अनाउंसमेंट हुई थी कि हमने चर्च बनाना, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने अपने चावल देने शुरू कर दिए। उन्होंने पहले महीने जो चंदा इकट्ठा हुआ ना, वो कितना था? $2 से भी कम। चले मौजूदा वक्त के डॉलर लगा ले, कितने था जी? 284 था। 500 का डॉलर लगा ले होंगे, तो उससे भी कम हदिया उठाया गया, उससे चर्च नहीं था बनना। खैर पूरा साल वो चावल आते रहे और उनको 2-4 लोगों को देखे देखे पूरे मोहल्ले ने, फिर पूरे शहर ने शुरू कर दिया अपने अपने चावल वो लाते और चर्च में हर संडे दे जाते। साल बाद जब उन्होंने वो चावल सेल किए तो वो 30 बिलियन के चावल बिके, उनका चर्च भी बन गया और फिर उन्होंने उस चर्च से मिशनरियों को भी भेजा। दुनिया में जाके आप इंजील भी सुना।
میں کوشش کروں گا کہ ہم یہاں پر سب کو وہ ویڈیو دکھا سکیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے تو ہم تھوڑے میں سے بھی خدا کو دیں. مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں، خدا کا کام ہوتا ہے. سو ہدیہ جو ہے، ہدیہ دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے. خروج 25 باب میں خدا کے کام کے لیے، خدا کی ہیکل کے لیے. چندہ جو ہوتا ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. گھر گھر کو چندہ لگایا جاتا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ہر بندہ 500 دے، سب مل کر وہ کام کرتے ہیں، اس کو کلیکشن کہتے ہیں. دے یکی جو ہوتی ہے، دے یکی کیا ہوتی ہے جی؟ 10واں حصہ، 10واں حصہ یہی ہوتی ہے دے یکی. اور میں اس سے پہلے جس مضمون کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ دے یکی ہے، ٹائز. کیا مضمون ہے؟ والیم نہیں کٹ ہونا چاہیے. کیا ہے مضمون؟ دے یکی، 10واں حصہ ٹائز. کیا مضمون ہے؟ کیا مضمون ہے؟ اور تسی امیر دے نہیں ہو گئے، بول دے نہیں پے. یسو نے انہوں کیا بھی چپ کر گیا، تسی بھی چپ ہو گئے. تو کیا مضمون ہے؟ دے یکی، 10واں حصہ. کیا ہوتی ہے دے یکی؟ یہ 8% کیوں نہیں ہے، یہ 5% کیوں نہیں ہے، یہ 10% کیوں ہے؟ اب آپ غور کریں یہ 10% کیوں ہے. میں اس پہ غور کر رہا تھا، یہ 10% کیوں ہے دے یکی ہی دینا، نہ اس سے زیادہ. یہ 15% خدا نے کیوں نہیں کہا، یہ 20% خدا نے کہا 10%، 10واں حصہ. خدا نے کہا تمہارے ہاتھ کی، اپنے ہاتھوں کو ذرا دیکھیں، سب دیکھیں دونوں ہاتھوں کو، دیکھیں کتنی انگلی ہے، کتنی انگلی ہے سب کی. کسی دی 11 دے نہیں یا 9 ہو نہ 8 ہو. تو خدا نے کہا ان 10 انگلیوں سے جو کچھ تو کماتا ہے اس کا 10واں حصہ، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا، محنت کا 10واں حصہ تو جو ہے وہ میرے گھر میں لانا. یہ ٹائٹ ہے، یہ دے یکی. Are you understand؟ اداس تو نہیں کوئی ہو رہا، ابھی رو کے نہ جانا، خوشی خوشی سے جانا. سو دے یکی ہے کیا؟ میں نے وائٹ بورڈ تیار کیا تھا تاکہ اب سب کو اس پہ ہم سکھاتے، لیکن ہم کسی وجہ سے نہیں لگا سکے. چلے اب ایسے ہی سمجھ جائیں گے، سمجھدار لی. دے یکی کیا ہوتی ہے؟ احبار کی کتاب. یہ مائک ذرا باجی سمیرا تک کچھ آئیں. احبار کی کتاب، گنتی کی کتاب 18واں باب 24ویں آیت. دے یکی کیا ہوتی ہے؟ 18واں باب 24ویں آیت گنتی کی کتاب. میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر، بنی اسرائیل کی دے یکی کیا ہے؟ اٹھانے کی قربانی. آگے اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے. ان کا مورثی، ان کا معاوضی حصہ کر دیا. اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے. بس کیا ہے یہاں پر دے یکی؟ اٹھانے کی قربانی. کیا ہے دے یکی کو بائبل مقدس میں کیا کہا گیا؟ اٹھانے کی قربانی. اور یہ لادیوں کو خدا نے دے دی ہے، یہ ان کا معاوضہ ہے. انگلش میں ہے یہ ان کی سیلری ہے. کیا ہے؟ یہ ان کی تنخواہ ہے. لوگ کہیں پادری دے کیا کھا جاتے ہیں، او بھائی یہ ساری سیلری ہے.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਗਿਲੇ ਨੇ। یہ लावी कौन था? यकूब का बेटा, उसका एक घराना फिर एक कबीला, और लावी के कबीले को खिदमत दी गई खुदा की, और खुदा ने कहा कि बाकी 11 कबीले जो हैं ये क्या करेंगे, ये मेहनत करेंगे और लावी का कबीला मेरी खिदमत करेगा, और जो खिदमत खुदा की करेगा बाकी 11 कबीले उसको क्या करेंगे, अपनी दहयकी देंगे, और जब दहयकी देंगे उससे खुदा का काम भी चलेगा और फिर क्या होगा, मेरा काम भी चलेगा। अवेलेबल होंगे वो, ये नहीं होगा कि हमें को बंदे तनख्वाहों पे लगाने। और ऐसा ही हुआ, इसराइल ने ऐसा ही किया। आज दुनिया में इसराइल सबसे आगे किस काम में, खुदा के हुक्म मानने में। सो आमदनी 10 रुपए है जी किसी के पास, बीस का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट निकाले जरा, मैं आपको आज बताऊं। चले 10 रुपए में से 10वां हिस्सा कितना बनता है, कितना? ये है 10। वाह, 10 रुपए में से 10वां हिस्सा कितना बनता है? 1 रुपया, 1/10 हो गया, ऐसे ही। अब 20 रुपए में से कितना 10वां हिस्सा? 2 रुपये। और 50 रुपए में से इतना को बड़े नोट भी कड्डो यार, वो वापस दे आऊंगा। 50 में से कितने थे? खजानची जी ताजी तरबियत करन दे, असल वो कहने कमा। ये 10 रुपए में से कितना 10वां हिस्सा बनता है? 10 रुपए है ना। और इसमें से कितना बना? 500 में से कितना बना? 50। अब 1000 में से कितना हुआ? 100। और 5000 में से अब कितना दहयकी बन गई? 500। और अब 10,000 में से कितनी दहयकी हो गई? 20,000 में से, 50,000 में से। ये जदों काम इत्थे सी ना, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਹਿਯਕੀ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10,000 ਉਧਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੀ। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ये जिसके हैं ये वापस दहयकी अहबार 27वां बाब 30वीं आयत। दहयकी किसकी है? दहयकी किसकी है? अहबार 27:30। दहयकी किसकी है? और जमीन की पैदावार की सारी दहयकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए पाक है। जी, वो किसकी है? दहयकी किसकी है? वॉल्यूम घट हो गया थे आगे। दहयकी किसकी है? किसकी है जी दहयकी? खुदावंद की, और खुदावंद के लिए पाक है। अब मुझे बताएं, कभी किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो, आपने मेहनत की हो और आपको उसके पैसे ना मिले हो? किसी के साथ कभी ऐसा होगा? मेरे साथ बड़ी दफा हुआ है ना। आप बताएं अब आपको कैसा वो बंदा जब याद आता है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं?
ہے جی جنہیاں دعاواں دیندے ہو کے بارے میں کئی بیٹھے ہو او جی وہ فلانا بندہ تاڑے رشتہ دار ہے اور انہوں سمجھانا حصہ ہم رکھ لیتے ہیں. آپ سوچیں اور آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں جتنے لوگ خدا کا حصہ نہیں نہ دیتے آپ سالانہ کیلکولیشن کر کے دیکھیں. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں ہر سال کی جو لوگ خدا کا حصہ نہیں نہ دے رہے آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں اتنا خدا کا حصہ نہیں بنتا ہوگا جتنے آپ کے بیماریوں پر مصیبتوں پر آپ جن حالات کے اندر پھنستے ہیں جتنے پیسے آپ کے ادھر لگ جاتے ہیں. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں اس سے ڈبل ٹرپل نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ نقصان ہو جاتا ہے. اب سال کی 2 سال کی 5 سال کی کیلکولیشن کر لیں آپ نے خدا کو نہیں دیا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں آپ کا فائدہ کتنا ہوا اور آپ کا لاس کتنا ہوا. خدا نے خود کہا گنتی 18ویں باب میں دے یکی احبار کے 27ویں باب میں دے یکی کس کی ہے جی؟ لاویوں کی. اور گنتی 18 باب کے اندر خدا کہتا ہے دے یکی دینی کس کو؟ ہم کس کو دے یکی دیں؟ لاوی کو. کس کو دے یکی دینی ہے؟ کچھ لوگ جنہوں نے دینی نہیں نہ ہوتی وہ پتہ کیا کہتے ہیں دے یکی خدا کو نہیں جاندی یہ پادری رکھ لیندے. 3 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو ان کی چل رہی تھی کہ خدا کو آپ کیسے دیتے ہیں. ایک بندے نے کہا جب مجھے تنخواہ ملتی ہے نا تو میں ایک لائن لگاتا ہوں اور پیسے اوپر پھینکتا ہوں جو اس طرف آ جاتے ہیں وہ میرے اور جو اس طرف چلے جاتے ہیں وہ خدا کا. دوسرے کا یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے تو اس سے اچھا تو میں دیتا ہوں. اس سے کہا میں اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہوں سیلری اور اس کو میں ایسے ایسے کرتا ہوں جو گر گئے وہ خدا کے اور جو میرے ہاتھ میں رہ گئے وہ میرے. تیسرے کا چھڈو یار تانوں میں طریقہ دسنا تین دینا خدا میں کیسے دیتا ہوں. اس سے کہا جب مجھے سیلری ملتی ہے میں پیسے اپنے پکڑتا ہوں میں اوپر پھینکتا ہوں. میں کہنا خداون جڑے تیرے نے تو رکھ لے تے جڑے میرے نے وہ تھلے آ کر کیسے دینا ہے خدا کو. یوشعیاء 55 باب میں لکھا ہے تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہے. کیسے دینا ہے خدا کو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے ہم نے دینا ہے خدا کو. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے خدا کو دینا ہے. اس سے پہلے یہ کویسچن میں کلیئر کر دوں ہم کیوں خدا کو دیتے ہیں یا خدا کو دینا کیوں ضروری ہے. خدا کو دینا ضروری کیوں ہے. استثنا کا کتاب ہے 8ویں باب کی 17-18 آیت ہے. خداوند جب انہیں مصر سے کنعان کی طرف لے کر جا رہا تھا تو خدا نے وہاں انہیں یہ حکم دیا کہ تو جب اس ملک میں جائے اور تو مالدار ہو جائے تو یہ نہ کہنا بھول نہ جانا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے کیونکہ میں تیرا خداوند خدا ہوں. تجھے یہ سب کرنے کے لیے قوت میں دیتا ہوں اور تجھے قوت میں دیتا ہوں اس لیے تو نے میرا 10واں حصہ دینا ہے. ہمیں خدا کو دینا کیوں ہم کیوں خدا کو دیتے ہیں. خدا ہمیں کمانے کی قوت دیتا ہے ہمیں خدا طاقت دیتا ہے ہمیں خدا شور دیتا ہے. ہم اس لیے خدا کو دیتے ہیں. ہم کیوں خدا کو دیتے ہیں. خدا ہمیں زندگی دیتا ہے سانسیں دیتا ہے طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے شور دیتا ہے. ہم اٹھتے ہیں ہم کام پہ جاتے ہیں. خدا ہمیں ہر روز زندگی سلامتی بخشتا ہے. ہم سلامت
خدا قوت نہ دے, اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے, یہی ہے نا, اگر خداوند ہی نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بیکار ہے, اور اگر خداوند بنائے تو بنانے والوں کی محنت جو ہے. داؤد نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا خداوند میرا چھپان ہے, مجھے کبھی نہ ہو. ہماری تو زندگی میں کمیاں ہیں, داؤد کہتا ہے مجھے کمی نہ ہو. ہاللیلویا. ہم کیوں خدا کو دیتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہمیں طاقت دیتا ہے, ہم محنت کرتے ہیں. ایک دفعہ شور ڈلا ہوا تھا, بحث چل رہی تھی, اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے, پنچھانا بھی چاہتے تھے, بات بھی کرنا چاہتے, بحث کرنا چاہتے, اور خداوند ہمیں بتائیں قیصر کو دینا روا ہے کہ نہیں روا ہے. خداوند نے کہا مجھے وہ سکہ دے. خداوند نے کہا مجھے وہ سکہ دے. تو خداوند نے کیا کہا, اس سکے پر کس کی تصویر بنی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں قیصر کی تصویر بنی ہے کہ نہیں؟ یہ بانی اور فاؤنڈر ہے ہمارے محمد علی جناح قائد اعظم, یہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں, اس لیے ان کی تصویر اس کرنسی پر ہے. اسی طرح قیصر جو تھا وہ ملک کا شہنشاہ تھا, اور اس کی سکے پر تصویر بنی ہوئی تھی. خداوند نے کہا وہ سکہ ذرا مجھے دو, اور پوچھا اس پر کس کی تصویر ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا قیصر کی. تو خداوند نے پھر کیا کہا, انہوں نے ایک سوال کیا تھا, خداوند نے دو جواب دیے. جو قیصر کا ہے قیصر کو دو, اس لیے کہ ہم نے حکومت کی تابعداری کرنی ہے, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمیں قیصر کا ادا کرنا پڑے گا. ہم دیتے ہیں, بجلی کے بل دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں کہ نہیں؟ روکو ہیں 1 مہینہ دے یقین روکو 3 مہینے سال روکو, تب کچھ نہیں ہوئے گا. قیصر نہ روکو 1 مہینہ صرف, اور کچھ نہیں کہے گا قیصر تانوں تہاڈی اپنی ہون جی سوچ کے ہو چھوڑ جاوے. ہائے نہیں بل تاریا, قیصر نے گورنمنٹ نے میٹر کٹ دینے ہیں, سانوں میٹراں دی فکر ہے, تے روحانی میٹر ساڈے کدوں دے کٹے گئے نے تے اسی پھرنڈے ہیں. اسی اولی طریقے چ پھرنا پسند کر رہے ہیں جڑی روحانی ہے. ہم روحانی تاریکی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن ہم دنیاوی تاریکی کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے. میرے عزیزو, اس تاریکی میں سے نکلا ہے. یسوع روشنی ہے, زندگی کا نور ہے, وہ ہماری زندگیوں کو روشن کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اس پر کس کی تصویر ہے؟ جس کی تصویر ہے اس کو دو. اس کا نام کیا ہے؟ قیصر. اب خدا کو ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ خدا کی تصویر ہماری زندگی پر بنی ہوئی ہے. یہ شکل, یہ صورت, یہ شبیہ خدا کی شبیہ ہے. ہم اس لیے قیصر کا قیصر کو اور خدا کا خدا کو دیتے ہیں, کیونکہ اگر سکے پر قیصر کی تصویر ہے تو قیصر کو دیتے ہیں, تو ہماری تو شکل و شبیہ ہی خدا کی صورت پر بنی ہے. ہم اس لیے اپنے خدا کو دیتے ہیں جس کی شبیہ پر ہم بنے ہوئے ہیں. آمین. بس تھوڑا جا رہ گیا پھر پکا. ابراہیم سے دائیکی کا آغاز ہوا, شریعت میں اس کا واضح حکم دیا گیا, اور پھر یہ شریعت سے پہلے بھی ہے. اب جنہوں نے نہیں دینی ہوتی وہ کہتے ہیں یہ شریعت دا حکم یہ شریعت سے پہلے کی ہے. پھر شریعت میں اس کو پراپر مقرر کر دیا گیا, حکم دے دیا گیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 23 باب 23 آیت, متی کی انجیل 23 باب 23 آیت سب نکالے.
یہ پرانے عہد نامہ میں ختم نہیں ہو گئی، یہ نئے عہد نامہ میں بھی خداوند نے حکم دیا۔ ذرا یسوع کے لیے تالیاں زور سے بجائیں۔ ہیلیلویا۔ اگر دے یقین دینا شریعت سے پہلے لازم تھا، لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا لازمی۔ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے لازمی۔ اور لازمی دا مطلب ہے پڑھنی پہنی، یہ جو فیل تھے پھر سارے جو فیل، یہ لازمی ہے، نہیں چھڑ سکتے۔ اگر شریعت سے پہلے لازمی تھا، ابراہیم نے پیدائش کی کتاب میں ملک صدق سالم کے بادشاہ کو اپنی دائیکی کا 10واں حصہ اپنی آمدنی کا دیا۔ پھر یعقوب جب اپنے ماموں کے گھر بھاگا جا رہا تھا، اسے ایک جگہ پر وہ سو گیا، اور وہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جگہ خدا کا گھر بن گیا، اور اس نے وہ خواب دیکھی، فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے تھے اور نیچے سے اوپر جا رہے تھے، اور وہاں پر یعقوب نے یہ بات کہی کہ خدا جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میں سیڑھی دیکھ رہا ہوں، شاید خدا مجھے اوپر لے کر جانا چاہتا ہے۔ یعقوب نے سیڑھی دیکھی، اس نے کہا کہ میں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دوں گا۔ کیوں؟ فرشتے اوپر سے اتر رہے تھے، نیچے آ رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اور یعقوب آگے سے آنسر یہ کر رہا ہے میں دائیکی دوں گا۔ ایسا بندہ کوئی گل نہ بھی اسی یہ خواب دیتے سی کہیں خدا میں تیری جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا تجھے دوں گا، جب تو مجھے دے گا تو میں تجھے دوں گا۔ کیونکہ یعقوب کو کیا نظر آ رہا تھا؟ نیچے سے دے یقین اوپر جا رہی ہے، اوپر سے خدا کی برکتیں نیچے آ رہی ہے، اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خدا کو دوں گا۔ وہ نیچے سے اوپر جائے گا اور اوپر سے خدا کی برکتیں آئے گی۔ یہ نہیں یہ جڑا تیرا تیرا وہ تیرا کھلا، جڑا میرا میرا۔ پھر شریعت میں موسیٰ نے یہ پراپرلی قانون بنا دیا، آئین بنا دیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے جی باجی پڑھے متی 23:23۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، سنیں، فقیوں فریسیوں پر تم پر افسوس، خداوند کہہ رہے تاڑے تے افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یقین دیتے پودینہ ہو، سونف زیرے پر تم دے یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی آگے نا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ آمین آمین۔ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ خدا کو یہ دے یقین کیسے دے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ترتیب کیا ہے خدا کے پاس کیسے یہ پہنچتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں 9واں باب 6 آیت سے 11ویں آیت میں خادموں کو دینے کے وسیلہ سے آپ کی دائیکی آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ پیسہ آسمان پر جاتا نہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ یادگاری کے دفتر میں، خدا کے دفتر میں یہ پیسے لکھ لیے جاتے ہیں کہ یہ پیسہ فلاں شخص نے اتنا دیا تھا، خدا اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہ فلاں اتنی دائیکی لایا تھا اور خدا اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب ملاکی 3 باب میں آئے جلدی سے۔ نکال دیا ہے، وہاں سے پڑھیں ذرا 3 باب کی غالباً 7ویں آیت ہے۔ چھٹی آیت سے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟
جی پر کیا تم کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں. خدا کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند تو سانو کہے اسی ٹھگ اسی تینوں ٹھگنے ہیں. خدا دس سانو اسی کیوں ٹھگ سانو خدا ٹھگ کہندا ہے. اے کیڑے ٹھگ مشہور ہوندے سن دسو؟ بنارس دے ہے نا بنارسی ٹھگ. تے خدا اسرائیل نو کہندے تسی ٹھگ دے ہو مینوں تے تانوں میں برکت ہی نہیں دینی. وہ یہاں پہ خدا نے کہا تسی مینوں کی کر دو ٹھگ دو. کہندے خداوند ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگ لیا بھائی؟ خدا نے ان کو کیا بتایا؟ دے یکی اور ہدیے میں. کسی نو تجربہ ہوئے کبھی تانوں ٹھگیا ہوئے کسی نے کبھی کسی کو ہوا تجربہ نہیں نہ ہوا؟ تسی دوجیاں نو ٹھگ دے. کبھی کسی کو ہوا یہ تجربہ؟ خدا اسرائیل کو کہہ رہا تم مجھے ٹھگتے ہو ہدیے اور دے یکی میں بس تم سخت ملعون ہوئے. کیا ہوئے؟ ملعون، لعنتی. کیا ہو گئے ہیں؟ لعنتی. اب مجھے بتائیں ایک پکچر ہم بناتے ہیں. ایک کھیت ہے جس کو خدا نے برکت دی ہے، ایک کھیت ہے جس پر خدا کی لعنت ہے. کون سا خوبصورت ہے؟ برکت ہو. اب یہاں پر کیا لکھا آگے؟ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو میرے گھر میں. خدا کے کہہ رہے پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ کیوں ہم لائیں خدا کے گھر میں دے یکی؟ خدا کے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو. کیوں خوراک ہو؟ ہم وہاں سے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. میں کل کسی کو بتا رہا تھا کہ کرونا میں ایک دن بھی، ایک سنڈے بھی نہ ہمارا چرچ بند ہوا، نہ ہم نے لوگوں کو وزٹ کرنا چھوڑا. ہم نے گھروں میں جا جا کے شاہربانی لوگوں کو وزٹ کیے. اور یہاں تک میں نے اپنی پاکٹ میں سے، مجھے کوئی ایڈ نہیں باہر سے اندر سے آئی، میں اپنی پاکٹ میں سے میں نے کلیسیا میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. آپ نے مجھے کال کرنی ہے، میں راشن آپ کو دے کے جاؤں گا. کئیوں کو 3 بار بھی راشن میں نے دیا اپنی پاکٹ میں. اے بندہ بیٹھا ہے، یہ گواہ ہے بندہ. آکاش نے میری بڑی مدد کی اس سارے معاملے میں. ہم نے اپنی پاکٹ سے لوگوں کو دیا. ہمارے گھر میں بھی راشن ختم نہیں ہوا، دے کے بھی ختم نہیں ہوا. اور میں آج بھی کہتا ہوں بھاوے قحط پڑ جائے میرے گھروں آٹا نہیں ختم ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ. کال پڑ جائے نہیں ہوگا. سانو کادی فکر ہے؟ سو کہنا کادیاں فکراں یار کر دے. چڑیاں دفتر جاندیاں، پرندے کو محنت کرتے ہیں، گڈیاں چلاتے ہیں، کی کرتے ہیں؟ خدا کہتا میں انہوں نے بھی کھوا سکنا تے میں تانوں بھی کھوا سکنا. پر یہ مطلب تسی گھر ویلے بہو کم تے جانا تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. اور آگے لکھا ہے اس سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. ہاللویا. کس کو کھول کر برکت آئے گی؟ آسمان کے دریچوں کو. دریچے کھڑکیوں کو کہتے ہیں، یہی جی دریچے. اور وہ بھی آسمان کے دریچے جہاں پر خدا کے دریچے. مجھے بتائیں کوئی انسان خدا کے دریچے کھول سکتا ہے؟ کسی میں ہے ہمت طاقت؟ نہیں کھول سکتا. خدا کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آسمان کے دریچے کیسے کھلتے ہیں؟ آسمانوں سے برکت کیسے آتی ہے؟ یہ قوت اور طاقت آپ کی دے یکی اور ہدیے کے اندر ہے. جب آپ اپنی دے یکی، اپنا 10واں حصہ خدا کے گھر میں لاتے ہیں، خدا
برکت دے. ہم برکت مانگتے رہتے ہیں, آپ کو آج تک یہ نہیں پتا لگا برکت آنی کیسے ہے, دریچے کھلنے کیسے ہیں. آپ کی آمدنی کا 10واں حصہ جو ہے وہ آسمان کے دریچوں کو کھول دے گا. ہیلیلویا. اور آگے لکھا ہے یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے, میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. کن کی خاطر ڈانٹوں گا؟ جو دے یقین دیتے ہیں. ٹڈی کو ڈانٹوں گا. فصلوں میں ٹڈی آتی تھی نا, ساری فصل ہی برباد کر دیتی. وہ پتے کھا جاتے ہیں, پھل کھا جاتے ہیں, ٹڈی سارا کچھ. اور خدا کیا کہہ رہے, میں تمہاری خاطر. خدا ہمارے کھیتوں کی رکھوالی کرے گا نگہبان بن کے. ٹڈی داخل نہیں ہوئے گی. آج ٹڈیاں کیوں داخل ہوتی ہیں؟ ہماری چھوٹی چھوٹی برکتیں معجزے کیوں رک جاتے ہیں؟ ہماری کیوں چھوٹی کیونکہ ٹڈیاں لگی ہوتی ہیں. وہ کھاتی رہتی وہ چھوٹی برکتیں کھاتی پھر بڑی برکتیں کھا جاتی ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد تمہارا پھل برباد نہیں ہوگا, اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑے گا. جن کے ہیلیلویا. میں پچھلے دنوں کسی چرچ میں کلام سنانے گیا تھا تو وہاں میں بتا رہا تھا خدا نے ہماری زندگی میں جو ایک بڑا میریکل کیا. خدا نے ہمارے پھل کو جھڑنے سے بچایا تھا. ہیلیلویا. یہ بیٹھا 12 سال کا پھل سانو اتکار چھپایا ہو گیا. میں انہیں بتا رہا تھا خدا ہمیں میں شوقی نہیں مارتا, ہم نے اپنا سارا زیور خدا کے کام کے لیے دیا. آج آرٹیفیشل انگوٹھیاں میرے ہاتھ میں, میں نے جب پہلی بار اپنے ہاتھ میں پہنی تھی میں نے کہا تھا خدا میں تیرا بیٹا ہوں, میں جب بھی پہنوں گا میں سونے کی پہنوں گا. میں نے سونے کی چین پہلی بار گلے میں اپنی سونے کی ڈالی تھی, ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی ڈالی تھی. میں خدا کا بیٹا ہوں. کوئی بات نہیں, خدا پھر دے گا. ہم نے خدا کو سب کچھ دیا, خدا نے بھی پھر ہمیں بہت کچھ دیا. خدا ہمارے حاصل کو ضائع ہونے نہیں دیتا. ہمارا پھل کچا نہیں چھڑے گا جب ہم گیور ہو جائیں گے. ہم ریسیور تو ہونا چاہتے ہیں, لینا تو چاہتے ہیں, پر ہمیں دینا بھی ہوگا. دینے کے اور لینے کے خدا کے 2 طریقے. ایک کیا ہے؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, اور دوسرا کیا ہے؟ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. دیا کرو تو تمہیں بھی دیا ہوا جو ہے وہ واپس آ جاتا. آپ فکر نہ کریں, دیا کرو تو تمہیں بھی. یہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. روٹی مانگے, پانی مانگے, مچھلی مانگے, انڈا مانگے, آپ کو مل جائے گا. اور ایک جو دوسرا طریقہ ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. اور کس طرح دیا جائے گا؟ اور وہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل, لوکا کی انجیل کے 38 باب کی 6 آیت کے اندر تمہارے پلڑے میں ڈالیں گے داب داب کر اور ہلا ہلا کر. کیسے؟ اس کو دبائیں گے اور پھر اس کو ہلائیں گے, پھر اس کو دبائیں گے کہ تھلے جا. خدا کیسے دیتا ہے؟ داب داب کر اور ہلا ہلا کر. ہیلیلویا. میں نہیں چاہتا آج آپ میں سے کوئی اداس جائے. آپ بتائیں کتنے خوش ہیں؟ بس ہیلیلویا. یہ تعلیم میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا بھلا ہو. کس کا بھلا ہو؟ آپ کا بھلا ہو. آپ کا بھلا ہو.
جس سے پچھلے 6 مہینوں سے دے یقینی دی، وہ اگلے 6 مہینے دے یقین دے کے دیکھ لیا، فرق دیکھ لیا، آپ کو فرق کا پتہ چل جائے دینے سے کیا ہوتا ہے۔ خدا اس کی برکت دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس آمدنی آئے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جدھر سے بھی آئے، ادھروں ادھروں جدھروں بھی آئے، پر آوے ٹھیک۔ ایک جھوٹا بندہ ہوتا تھا ہمارے چرچ میں، اس کو پھر میں نے نکال دیا۔ آپ مجھے اجازت دے، میں پٹھے پاسے لا دے، آمدنی آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، خدا نے تو ہمارا وہ بنانا ہی بنانا ہے، خدا نے جب بنانا ہے بنانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیوں پٹھا کام کر کے خدا کے کام کو کریں اور خدا کے گناہ گار ہوں؟ تو جدھر سے بھی آمدنی آئے، یہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خدا کا شکر کریں کہ تو نے مجھے طاقت بخشی، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہیلیلویا۔